اس لیے اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کر کے یہ نہ سمجھا جائے کہ بس ہم دنیاوی فتنوں سے محفوظ رہیں گے. دنیاوی فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے بہترین چیز ہے اتباع سنت، اتباع رسول. ہر قسم کی دنیاوی فتنوں سے حفاظت رہے گی. اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء السبع، تم اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. دوسرا حکم دیا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، جب 10 سال کے ہو جائیں تو نماز چھوڑنے پر ان کو مارو. اور تیسری بات ارشاد فرمائی وَفَرِّقُوهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور اس عمر میں یعنی 10 سال کی عمر میں ان کے بسترے الگ الگ کر دو. پہلا حکم 7 سال کے بچے کو ہی آپ نماز کا شوق دلاؤ. یا حکم کا مطلب شوق دلاؤ، ترغیب دو، اپنے ساتھ لے کر جاؤ، اس کو سکھاؤ، اس کو عادت ڈالو. یہ حکم کا مطلب یہاں پہ، کیونکہ یہ عمر جو ہے یہ عمر سیکھنے کی ہوتی ہے. اس عمر میں بچہ تیزی کے ساتھ چیزوں کو کاپی کرتا ہے، اس کے سینے کے اندر چیزیں محفوظ ہوتی چلی جاتی ہیں. آپ غور کریں کہ بالکل چھوٹے پن کی چیزیں آپ کو یاد نہیں ہیں، لیکن 5 6 7 سال کی جو عمر ہے اس وقت کی جو چیزیں ہیں وہ تقریباً اکثر آپ کے ذہن و دماغ میں محفوظ ہوں گی. اس وقت جو عادتیں ماں باپ نے ڈال دی ہیں وہ اب تک آپ کی زندگیوں میں ہوں گی. اس وقت آپ نے بچوں کو جو سکھا دیا وہ زندگی بھر تک رہتا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بچے جب 7 سال کے ہوں تو ان کو نماز کا حکم دو، یعنی نماز کی عادت ڈالو، شوق دلاؤ، انہیں ساتھ لے کر جاؤ، انہیں سکھاؤ نماز ایسے پڑھی جاتی ہے. پھر آگے فرمایا کہ جب 10 سال کے ہو جائیں تو نماز چھوڑنے پر ان کو مارو. مارنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ لٹھ لے کے ان کے اوپر مسلط ہو جاؤ، بڑی والی لاٹھی لے کے، جیسے کہ بہت سی جگہ گنوار لوگ کرتے ہیں. نہیں، یہاں مارنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو تنبیہ کرو، ناگواری کا اظہار کرو، ان کے اس فعل پر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرو کہ ہم خوش نہیں ہیں تم سے، ہمیں تمہاری اس حرکت پر غصہ ہے، ہم ناراض ہیں، تمہیں نماز پڑھنی چاہیے. ہلکی پھلکی مار، چہرے پر ہرگز نہیں، ایسی جگہ جہاں پر نشان نہ پڑے، ایسی مار کے نشان نہ پڑے، اور جہاں گوشت جیسے بازو ہے، پیٹھ ہے، ایسی جگہ آپ ان کے مار ماریں. اور اس مار کا مقصد صرف خوف دلانا اور اپنی ناگواری کا، اپنی ناراضگی کا اظہار کرنا کہ نماز چھوڑو گے تو ہم ناراض ہوں گے، ہمیں خوشی نہیں ہوگی تمہارے اس فعل سے، ہمیں برا لگے گا، لہذا تمہیں نماز پڑھنا ہے 10 سال کی عمر میں. اور تیسری بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی وَفَرِّقُوهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، کہ جب بچے 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستروں کو الگ کر دو. بھائی بھائی ہیں تو بھی ان کے بستر الگ کرنا ہے، بہنیں ہیں تو بھی ان کے بستر الگ کرنا ہے. اس حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ کمرے الگ کر دو، اس لیے کہ سب کے پاس میں یہ سہولت کہاں ہے کہ ہر بچے کو الگ الگ کمرہ دیا جائے. گھر چھوٹے ہیں تو آپ کم از کم بستر الگ کیجئے، اس کا حکم ہے. اور اس میں بچوں کو شروع ہی سے حیا کی تعلیم کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، کیونکہ 10 سال کی عمر ایسی ہوتی ہے اس میں بچہ باشعور ہونے لگتا ہے، بہت ساری چیزیں سمجھنے لگتا ہے. تو جانے انجانے میں کبھی ایسا ہوتا ہے بچے لیٹے ہوئے ہیں آپس میں، تو وہ چیزیں جو ایک
ضروری چیزیں ہوتی ہیں، حیا کی چیزیں ہوتی ہیں، پاکیزگی کی چیزیں ہوتی ہیں، ان چیزوں کا خیال نہیں رکھ پاتے بچے. اور بچے ہیں بھی، اتنی عقل ان کے اندر نہیں ہے. اس لیے بچوں کی حفاظت ہے. اور آج کل آپ نے سنا ہوگا کہ بہت ساری جگہ اس قسم کی باتیں سننے کو مل رہی ہیں کہ بچے آپس میں جب سو رہے ہیں تو غلط کاموں کے اندر مبتلا ہو گئے. 10 سال کا حکم ہماری شریعت میں ہے. بہت سی جگہ ایسا ہے 12 سال 14 سال 15 سال تک کی بھی عمر کے بچے ہو جاتے ہیں اور ان کو یہ تمیز نہیں سکھائی جاتی ہے، یہ ہدایت نہیں کی جاتی ہے کہ تمہیں کس طریقے سے سونا ہے. لیکن ہماری خوبصورت شریعت، جامع شریعت کے اندر یہ ہدایت ہے کہ بچے جب اس عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے بستر الگ کر دیے جائیں. ایک بستر میں سونا ہرگز ان کے لیے مناسب نہیں ہے.